بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو حکیم ریاض کمبو کا سلام۔ تو پیارے ویورز، آج ہم بات کریں گے حمل نہ ٹھہرنے کی وجہ۔ بہت زبردست انفارمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بے اولاد لوگوں کو نیک اور صالحین اولاد سے نوازے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی وجہ کئی مختلف وجہ ہو سکتی ہیں، یہاں کچھ اہم وجوہات بیان کریں گے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی صورت میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آپ کو دیکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے اور کوشش کے باوجود بھی حمل نہیں ٹھہر رہا، تو اس صورت میں میاں بیوی دونوں کو اپنا معائنہ لازمی کروانا چاہیے۔ صرف عورت کا معائنہ کروانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ کچھ پرابلمز مرد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہارمونز پرابلم۔ ہارمونز کی خرابی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ ایک عورت کے جسم میں ہارمونز کی تعداد میں تبدیلی، کمی یا اضافہ حمل کو روک سکتا ہے۔ نمبر 2، عورت کے صحت کے مسائل، مثلا غیر منظم حیض کا دورانیہ، حیض کا نہ آنا، یا یوٹرس فائبروڈز یعنی بچے دانی میں خرابی۔ بچے دانی میں کسی بھی قسم کی رسولی یا انفیکشن کی صورت میں حمل کے ٹھہرنے کے چانس کم ہوتے ہیں۔ رحم میں پانی کی تھیلی بننا، یوٹرس کے اندر موجود پانی کی تھیلی جو کہ مختلف ہارمون کے خرابی کے باعث بن جاتی ہے، مادہ انڈوں کے نہ بننے کا باعث ہو سکتی ہے، جس وجہ سے حمل ٹھہرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ قابل علاج ہے اور ادویات سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ انڈوں کا نہ بننا، زیادہ وزن ہونا، ٹیوب کا بند ہونا۔ اگر ٹیوب بند ہو تو اس صورت میں حمل کے ٹھہرنے کے چانس بالکل نہیں ہوتے۔ اس صورت میں کسی بھی قسم کا علاج مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ طبی امراض۔ کچھ طبی امراض مثلا ہارمونز کی کمی، مادہ اسپرم یا انڈے کی خرابی، رحم کے نظام میں یا کچھ انفیکشنز ہو جانا حمل نہ ٹھہرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہوموگلوبنز کی کمی۔ اگر عورت کے خون میں حمل کے لیے ضروری مقدار سے کم ہوموگلوبن ہو تو حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ عموماً خون کی کمی انیمیا کی بنا پر ہوتا ہے۔ کچھ دوائیاں حمل نہ ٹھہرنے کا سبب بنتی ہیں جو ہم بلا وجہ کھاتے رہتے ہیں، حمل کو متاثر کر سکتی ہیں۔ عورتوں کو حمل کے لیے مناسب صحت مند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عورت کی عمر بڑھنے کے ساتھ حمل ٹھہرنے کی صلاحیت میں کمی ہو سکتی ہے۔ عموماً عورتوں میں حمل ٹھہرنے کی صلاحیت 16 سال سے 30 سال کے قریب ہوتی ہے اور بعد ازاں یہ کم ہونے لگتی ہے۔ ہارمونز کا تناسب حمل کے لیے اہم ہوتا ہے۔ اگر ہارمونز کا تناسب غلط ہو یا معمول سے زیادہ ہو تو حمل کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار عورتوں کے تناسلی عضو میں کچھ نقصان ہو سکتا ہے جو حمل کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ یہ نقصان طبی طور پر پیدائشی ہو سکتا ہے یا بعض اوقات بیماریاں یا آپریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ صحت مند اور مناسب خوراک۔ صحت مند خوراک لینا بھی بہت اہم ہوتا ہے جو بچے کی تشکیل کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ آپ کو اچھی غذائیں کھانی چاہیے جو روگنی ہوں، فولک ایسڈ، آئرن، کیلشیم اور دیگر ضروری غذائی عناصر سے بھرپور ہوں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ روزانہ ورزش کرنا، مناسب نیند لینا اور زیادہ پانی پیتے رہنا آپ کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ صحت مند رہنا بچے کی تشکیل کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ صبر کریں اور امید کریں کہ آپ کے لیے درست وقت آئے گا۔ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، اس لیے آپ کو سب سے پہلے خود کو ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے خود کو نکالنا، خود کو بچانا ہے۔ اس کے بعد بہترین ڈاکٹر سے مشورہ کریں، علاج کروائیں اور دعا کا سہارا لیں۔ باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں، وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یہ صرف کچھ عام وجوہات ہیں اور ہر عورت کی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو حمل نہیں ٹھہر رہا تو بہتر ہوگا کہ آپ کسی اچھی گائنی ڈاکٹر سے
سے رجوع کریں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی انفارمیشن لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔